پاکستان میں کئی سال سے ترکی کے مختلف ڈراموں کو اردو ڈبنگ کے ساتھ چینل پر نشر کیا جا رہا ہے، مگر جو مقبولیت ارطغرل یعنی ارطغرل غازی کو ملی ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ دنیا کے متعدد ممالک میں نشر ہونے کے بعد اب یہ پاکستان ٹیلی ویژن پر نشر کیا جا رہا ہے اور فی الحال سیزن 1 چل رہا ہے، جبکہ اس کے مجموعی طور پر 5 سیزن ہیں۔ اپنی کہانی، تیاری اور اداکاری کے لحاظ سے یہ ایک شاہکار ڈرامہ ہے جو ایک ایسے خانہ بدوش قبیلے کی کہانی بیان کرتا ہے جو موسموں کی شدت کے ساتھ ساتھ منگولوں اور صلیبیوں کے نشانے پر ہوتا ہے۔ در حقیقت پہلے سیزن کی کہانی بھی یہی ہے، جس میں 13ویں صدی کا زمانہ دکھایا گیا ہے اور قائی قبیلہ منگولوں کے حملوں سے بچنے کے لیے نئی منزلیں تلاش کرتا ہے، جس کے لیے قبیلے کے سردار کا بیٹا ارطغرل آگے بڑھ کر کردار ادا کرتا ہے۔ ڈرامے کی کہانی تو آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے اور مختلف آن لائن سٹریمنگ چینلز پر بھی اس کے تمام سیزن موجود ہیں، جن کو دیکھ کر سمجھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سلطنت عثمانیہ کی بنیاد ارطغرل غازی نے رکھی، جو ان کے بیٹے عثمان نے قائم کی تھی۔ شاید آپ کو علم نہ ہو کہ ارطغرل ترک زبان کا لفظ ہے جو کہ 2 الفاظ ار اور تغرل سے بنتا ہے۔ اس کا مطلب جنگجو ہیرو ہے۔ ارطغرل کی تاریخ پیدائش کے بارے میں معلوم نہیں اور وفات بھی 1280 کے بعد کسی سال میں ہوئی۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ وہ سلیمان شاہ کے بیٹے تھے جو مشرقی ایران سے اناطولیہ آ گئے تھے تاکہ منگولوں کے حملوں سے بچ سکیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ قبیلہ قائی کے سردار تھے اور سلجوقی سلطنت کے لیے بازنطینی سلطنت کے خلاف خدمات پر انقرہ کے قریب انہیں زمینیں عطا کی گئی تھی اور اس خطے کی حکمرانی نے عثمانی سلطنت کی بنیاد رکھنے میں مدد دی۔ در حقیقت یہ ایک تاریخی ڈرامے کے لیے زبردست بنیاد ہے، جس کا مظاہرہ تو آپ ارطغرل غازی کی صورت میں دیکھ ہی رہے ہیں۔ ارطغرل کا مقبرہ سوغد کے مقام پر ہے جو مختلف عثمانی حکمران کے عہد میں شکل بدلتا رہا۔ اب بھی اسے 360 ٹیکنالوجی کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ڈرامہ خاص کیوں ہے؟ اچھی کہانی، ایک اچھا ہیرو اور اس کے جنگی مناظر، تینوں پہلوؤں کے ساتھ یہ دیکھنے والوں پر سحر طاری کرتا ہے، اور ڈرامے میں خیال رکھا گیا ہے کہ کہانی بہت زیادہ کرداروں میں گم نہ ہو بلکہ مرکزی کردار کے گرد ہی گھومے جس نے عثمانی سلطنت کی بنیاد رکھنے میں مدد دی۔ ڈرامے کے مرکزی کردار کون ہیں؟ ارطغرل کا کردار ادا کرنے والے اداکار کا نام انجین الطان دوزیتان ہے، جو 26 جولائی 1979 کو ترکی کے شہر ازمیر میں پیدا ہوئے، اور وہ بتاتے ہیں کہ والدین نے ان کا نام ترک اداکاروں انگین کاگلر اور الطان اربول پر رکھا تھا، یعنی والدہ نے انگین اور والد نے الطان نام رکھا تھا۔ انہوں نے تھیٹر کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک ٹی وی سیریل رخسار سے کیریئر کا آغاز کیا تھا اور متعدد فلموں اور ڈراموں میں کام کر چکے ہیں، مگر 2014 سے 2019 تک ارطغرل کے کردار نے انہیں دنیا بھر میں مشہور کر دیا ہے۔ انہوں نے 2014 میں جس لڑکی سے شادی کی اس کی تصویر اور اس کا نام آپ کو ہماری اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا، اور ان کے ابھی 2 بچے بھی ہیں۔ ان کی ایک ویب سائٹ بھی ہے جس کا لنک ہم آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں۔ ڈرامے میں ارطغرل کی بیوی کا کردار ادا کرنے والی کون ہے؟ حلیمہ خاتون کا کردار اس ڈرامے میں بہت اہمیت رکھتا ہے اور اسے ترک اداکار اور ماڈل اسرا بلگیج نے ادا کیا۔ اسرا کی پیدائش 14 اکتوبر 1992 کو انقرہ میں ہوئی اور انہوں نے استنبول کی ایک یونیورسٹی سے بین الاقوامی تعلقات میں ڈگری حاصل کی ہوئی ہے، جبکہ ابھی قانون کی تعلیم بھی حاصل کر رہی ہیں۔ شوبز کی دنیا میں ان کی آمد 2014 میں ارطغرل سیریز سے ہی ہوئی تھی، اور ارطغرل کے علاوہ وہ مزید 2 ڈرامے اور 1 فلم میں کام کر چکی ہیں۔ 2017 میں انہوں نے ایک فٹبالر گوک خان تورے سے شادی کی تھی اور جون 2019 میں طلاق ہو گئی۔ ارطغرل کے والد کا کردار کس نے نبھایا؟ سلیمان شاہ بھی اس ڈرامے کے اہم ترین کرداروں میں سے ایک ہیں، جس کے لیے سردار گوک خان کی خدمات حاصل کی گئی تھی۔ 15 مئی 1946 کو پیدا ہونے والے سردار گوکا خان نے فائن آرٹس میں تعلیم حاصل کی تھی اور 1964 سے فلمی دنیا میں مصروف ہیں۔ انہوں نے پہلی شادی 1976 میں اویا زندہ انڈیوغلو سے کی، مگر 2001 میں طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد ستمبر 2005 میں ان کی شادی شکران خانم سے ہوئی، جن سے ان کا ایک بیٹا بھی ہے۔ 2014 سے وہ بس ارطغرل میں ہی کام کر رہے ہیں اور دیگر ڈراموں یا فلموں میں کام نہیں کیا۔ ارطغرل کی والدہ
کا کردار ادا کرنے والی اداکارہ کون ہیں؟ حیمہ خاتون کا کردار بھی بہت اہم ہے اور اسے خولیہ درجان نامی ترک اداکارہ ادا کر رہی ہیں۔ ان کی پیدائش 27 اپریل 1951 کو ازمیر میں ہوئی اور 1960 کی دہائی سے وہ شوبز میں مصروف ہیں۔ انہوں نے 1970 میں زنجو قورل سے شادی کی تھی، جن کا انتقال ستمبر 2005 میں ہوا، اور اس جوڑے کے 2 بچے ہیں۔ ابن عربی کا کردار کس نے ادا کیا؟ معروف صوفی بزرگ ابن عربی کا کردار عثمان سویکوت نے ادا کیا، جو ترک نژاد امریکی اداکار ہیں۔ ان کی پیدائش 1 جنوری 1957 کو انقرہ میں ہوئی، مگر بنیادی تعلیم جرمنی میں نے حاصل کی، جبکہ اعلیٰ تعلیم انقرہ کالج سے مکمل کی۔ آرکیٹیکچر میں ڈگری لینے کے بعد وہ امریکہ گئے اور وہاں کام کیا، جبکہ 1996 میں اداکاری کا آغاز کیا۔ متعدد فلموں جیسے آرٹ اسکول، کانفیڈینشل، دی ہارٹ چیک اور ڈراموں چارمیڈ اور دی بولڈ اینڈ بیوٹیفل میں کام کیا، مگر 2014 سے ارطغرل میں ابن عربی کا کردار نبھا رہے ہیں اور کسی کام کو اس عرصے میں قبول نہیں کیا۔ ارطغرل کے قریبی دوستوں میں سے ایک بامسی کا کردار ایسا ہے جس کا ذکر ترکی، آذربائیجان اور کئی خطوں کے لوگوں کی کہانیوں میں ملتا ہے، اور اسے اداکار نور الدین سونمیز نے ادا کیا۔ جولائی 1978 میں پیدا ہونے والے نور الدین نے استنبول کی مائننگ انجینئرنگ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی اور 2011 سے ٹی وی کی دنیا میں مصروف ہیں، مگر شہرت بامسی کے کردار سے ہی ملی۔ اب وہ کورلش عثمان میں بھی یہی کردار ادا کر رہے ہیں۔ ارطغرل کا ایک اور قریبی دوست بامسی کے علاوہ روشان کا ایک اور قریبی دوست ہے، جس کے لیے اداکار جاوید چاتین گونر کی خدمات حاصل کی گئیں۔ 21 فروری 1986 کو استنبول میں پیدا ہونے والے جاوید کی زندگی بہت مشکل رہی اور تعلیمی اخراجات کے لیے معمولی کام جیسے پانی فروخت کرنا، بیکری میں کام کرنا، چوکیدار اور دیگر کیے، اور 2003 میں پہلے کمرشل میں کام کیا اور اسی سال ایک ڈرامے سے اداکاری کا آغاز کیا۔ 2014 میں ارطغرل میں روشان کا کردار کیا۔ انہوں نے 2010 میں پہلی شادی کی تھی، مگر 2 سال بعد ہی علیحدگی ہو گئی، جس سے ایک بیٹا بھی ہے، جبکہ 31 جولائی 2017 کو ختیجہ گیزم سے دوسری شادی کی۔ ارطغرل کا اہم ترین ساتھی ترگت الب کا کردار ارطغرل کے بہت قریبی ساتھی کا ہے، جسے اداکار جنگیز جوشپون نے ادا کیا، جو 19 اپریل 1982 کو استنبول میں پیدا ہوئے۔ بچپن میں لمبے قد کے باعث باسکٹ بال کھیلتے رہے اور 2008 میں تعلیم مکمل کی، مگر ماڈلنگ اس سے پہلے ہی شروع کر دی تھی، بلکہ دنیا کے پرکشش مردوں کے ایک مقابلے میں 4تھے نمبر پر بھی آئے۔ 2005 میں ایک ٹی وی ڈرامے سے اداکاری کا آغاز کیا اور ارطغرل میں ترگت الب کا کردار نبھایا۔ ارطغرل کے بڑے بھائی اور سلیمان شاہ کے بڑے بیٹے گلدارو کا کردار بھی ڈرامے میں بہت اہمیت رکھتا ہے اور اسے ترک اداکار کان تاشانر نے ادا کیا۔ 23 اپریل 1979 کو اناطولیہ میں پیدا ہونے والے کان ایک اداکارہ ساجدہ تاشانر کے بیٹے تھے اور 17 سال کی عمر سے اداکاری کی کلاسیں لے رہے تھے، جبکہ سلچوک یونیورسٹی سے تعلیم مکمل کی۔ 2004 سے تھیٹر سے اداکاری کا آغاز کیا اور بعد میں کئی ڈراموں میں بھی جلوہ گر ہوئے۔ ارطغرل کی بھابھی سلیمان شاہ کے منہ بولی بیٹی اور بعد میں بڑے بیٹے گلدورو کی بیوی سلجان خاتون کا کردار دیدم بالچین نامی اداکارہ نے ادا کیا۔ ان کی پیدائش 18 مئی 1982 کو انقرہ میں ہوئی اور انقرہ یونیورسٹی سے تعلیم مکمل کی۔ 2007 میں ایک ٹی وی سیریل سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور ارطغرل کے اہم کرداروں میں سے ایک بخوبی نبھایا۔ سلجان خاتون کی بہن یہ کردار یعنی گوکچا خاتون کا کردار بہت اہم ہے، کیونکہ یہ سلجان خاتون کی چھوٹی بہن ہے، جس کی پیدائش ارطغرل کی والدہ کے ہاتھوں میں ہوئی اور یہ ارطغرل کو پسند کرتی ہے۔ اسے ترک اداکارہ جو کراطلی نے ادا کیا۔ ان کی پیدائش 23 جولائی 1999 کو استنبول میں ہوئی اور بسرا مواصلاتی ڈیزائن میں گریجویشن کی۔ تعلیمی سرگرمیوں کے دوران کئی ڈراموں اور مختصر فلموں میں بھی کام کیا، تاہم باقاعدہ طور پر 2010 میں ایک ٹی وی سیریل سے اداکاری کا آغاز کیا اور ارطغرل کے ذریعے مزید شہرت حاصل کی۔ سلیمان شاہ کے بھائی کرتوغلو کا کردار خاقان وانلی نامی اداکار نے ادا کیا۔ 1 مارچ 1963 کو انقرہ میں پیدا ہونے والے خاقان وانلی نے حاجب طپہ یونیورسٹی سے تعلیم مکمل کی، جس کے بعد سے وہ فلموں، ٹی وی سیریز اور تھیٹر ڈراموں میں کام کر رہے ہیں۔ صلیبی جنگجوؤں کے سردار تیتوش کا کردار اس ڈرامے میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔
جو اداکار سردار دینس نے ادا کیا۔ ان کی پیدائش 18 اپریل 1969 کو ہوئی اور لینسبرگ یونیورسٹی سے گریجویشن مکمل کیا۔ کئی زبانوں سے واقف ہونے کے ساتھ ساتھ تلوار بازی، تیراکی، اسکائنگ، سنو بورڈنگ، کراٹے، تائیکوانڈو اور گھوڑے سواری کے بھی ماہر ہیں۔ 1991 سے وہ مختلف کردار ادا کر رہے ہیں اور ارطغرل میں ان کے کردار کو بہت زیادہ پسند کیا گیا ہے۔ استاد اعظم، یہ کردار لیونٹ اوکتم نے ادا کیا، جن کی پیدائش 1955 میں ازمیر میں ہوئی تھی۔ انقرہ میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد 1979 میں استنبول اسٹیٹ تھیٹر سے کیریئر کا آغاز کیا، جبکہ استنبول یونیورسٹی میں لیکچرار کے طور پر بھی کام کیا۔ 2000 کے عشرے میں ایک تھیٹر کی بھی بنیاد رکھی، جبکہ متعدد فلموں، ٹی وی ڈراموں میں بھی کام کیا۔